والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. محترم بزرگوں قابل قدر حاضرین مجلس، جیسا کہ ہمارا اور آپ کا یہاں پر اس مجلس میں شریک ہونا ہے، یہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عمومی طور پر اللہ کا شکر و احسان ہے کہ امت وہی ہے جو آقا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور کسی نہ کسی رخ کے اعتبار سے ہر کلمہ گو میرے آقا کے ساتھ میں قائم ہے اور نسبت اس کو حاصل ہے، جو واقعتاً بڑی قابل قدر ہے. لیکن یہ بات ہوتی ہے کہ بعضوں پر کچھ زیادہ نوازشیں ہوں، بعضوں پر کم ہو. اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی بات کا حکم دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلتیں عطا کی ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طبقات بنائے ہیں، انبیاء اکرام علیہ السلام بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے مراتب اور درجات الگ الگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام ہے. لیکن لک الحمد و لک الشکر، آج بھی پوری امت و زمین کے اوپر میرے آقا کے ساتھ کلمے کے معاملات کے اندر میں اس رخ کے اعتبار سے قابل قدر ہے. اب ان قابل قدر ساری امت کی قدر کے ساتھ میں اب آدمی دنیا کے اندر میں جب حق کا راستہ اس کو اگر مل جائے اور اس کو اگر یہ موقع مل جائے کہ وہ ایک عام چیز کے مقابلے کے اندر میں اعلیٰ چیز کو حاصل کرنے کی فکر کرے، تو انسان کی فطرت ہے کہ اس اعلیٰ مقام کو حاصل کرنے کی وہ کوشش کرے گا. ایک آدمی ہے، ایک دن کے اندر میں اس کی محنت مزدوری 200-400 روپے ہوتی ہے، اور کوئی ایسا اس کو موقع مل جائے کہ ایک دن کی مزدوری اس کو 50,000 روپے مل جائے، تو تقاضا کیا ہوگا عقل کا کہ 50,000 کمانے کی کوشش کرے گا. وہ 200-300 بھی کمائی ہے، 50,000 بھی کمائی ہے، لیکن قسمت کی بات اور عطا اور نوازش کی بات ہے. اسی طریقے سے روئے زمین پر جتنی امت ہے، کلمہ گو ہے، وہ اس معنی کے اندر میں کہ میرے آقا کے ساتھ میں نسبت رکھی ہوئی ہے، مقابل قدر ہے. گناہ گار سے گناہ گار مسلمان بھی ہوگا، لیکن وہ میرے آقا کے کلمہ گو ہوگا اور میرے آقا کی نسبت رکھا ہوا ہوگا. لیکن ان معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشیں کچھ علیحدہ بھی ہوتی ہے. ان میں سے بعض بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دیتے ہیں اور وہ نظام عطا کر دیتے ہیں کہ مثال میں نے دے دی ہے بے تمثیل کے، یہیں پر اس مثال کو رکھ کر کچھ سمجھ کر بات کو آگے بڑھ جانا کوئی مناسبت نہیں ہے. لیکن دن بھر کی محنت پر 200-300 روپے ملے، بالمقابل ایسا موقع مل جائے کہ 50,000 ایک دن کی کمائی ہو جائے، تو عقل کا تقاضا یہی ہوگا کہ وہ 50,000 کے راستے میں اختیار کرے گا. وہ کرے گا کہ نہیں کرے گا. اسی طریقے سے آج امت کلمہ گو ہے، عبادات کے ساتھ میں، رمضان کے اہتمام کے ساتھ میں، عیدین کے ساتھ میں، قبرستانوں میں دفن ہونے کے ساتھ میں، نکاح کے پڑھوانے کے اعتبار سے، کسی نہ کسی اعتبار سے یہ میرے آقا کے ساتھ میں نسبت کو قائم کی ہوئی ہے. یہ بات تو طے شدہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ امت میں آج ایک طرف میں محفل میلاد، جشن عید میلاد النبی، دو جہاں کے مالک کی آمد کی خوشیاں ہیں، تو اس کے طرف میں دوسرے عمومی طور پر ابھی تک کے زمانے میں تو یہ تھا کہ ایک طبقہ وہ تھا جو سیرت النبی کے جلسوں کا اہتمام کیا کرتا تھا، لیکن ضد اور عناد اور حسد آدمی کو جلا دیتی ہے. سرزمین عادل آباد ہی کے اوپر میلاد کی محفل کے جلسے کرنے والے کم لوگ تھے، لیکن سیرت النبی کے جلسے سال کے 12 مہینے یہاں پر عام طور پر پوری امت کے اندر میں ہوا کرتے تھے. سیرت النبی ہی کے نام پر
ہوا کرتے تھے، میلاد مصطفیٰ کے عمومی جلسے تو کم ہوا کرتے تھے۔ تو ایک طرف تو سیرت النبی کے جلسے ہیں اور دوسری طرف میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے ہیں، تو وہ بھی سیرت النبی کے جلسے بھی اس معنی میں کہ وہ بھی میرے آقا کی سیرت اور میرے آقا کے دین کی یادی ہے، وہ بھی قابل قدر ہے۔ لیکن بالمقابل اس کے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت کی محفلیں، جشن عید میلاد النبی اور ربیع الاول کے اس اہتمام کے اوپر ان محفلوں کا قائم کرنا اور اس طرح کی نعمتوں کا اور اس طرح کی محفلوں کا ہو جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا خاص انعام ہے۔ اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر قرآن و حدیث کے ذریعے سے دیکھا جائے گا تو بظاہر طبقات کے اعتبار سے، قبولیت کے اعلیٰ درجوں کے اعتبار سے میرے آقا کی میلاد تین زمروں میں تین رخوں پر ہوئی ہے۔ سب سے پہلے میلاد کے معنی پیدا ہونے کے ہیں، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نورانی تخلیق اپنے نور میں سے حصے نور کو لے کر میرے آقا کی تخلیق فرمائی۔ یہ سب سے پہلی میلاد تھی میرے آقا کی، کہ جس میلاد کو کوئی دوسرا منانے والا نہیں تھا، بلکہ یہ میلاد صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے منوائی تھی۔ ہزاروں برس گزر گئے لیکن کوئی اور مخلوق نہیں تھی، بلکہ صرف بنانے والا تھا، اور جن کو بنایا میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ کی ذات تھی۔ اور پھر میلاد منا رہا تھا رب العالمین، میلاد منا رہا تھا۔ میلاد کے معنی یاد کے ہے، آپ کے پیدا ہونے کی یاد کے ہے۔ تو جب ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو جب بنا دیا تو رب العالمین یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تم میرے محمد رسول اللہ ہو، محمد رسول اللہ۔ رب کہتا تھا محمد رسول اللہ کہ میرے محبوب تم ایسے ہو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ تم میرے رسول ہو۔ تو رسول اللہ یہ کہتے تھے میرے آقا لا الہ الا اللہ، تو ایسا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ میلاد ہے جو رب نے آسمان پر عرش پر ہزاروں برس منائی۔ اس لیے تھکنا نہیں ہے میرے بچوں کہ ایک دن کی محفل میلاد ہوگی، 2 دن کی ہوگی، 10 دن کی ہوگی، نہیں۔ بڑی خوش قسمتی ہے محفل میلاد کی حقیقتیں۔ خدا کی قسم اگر مجھ کو اور آپ کو معلوم ہو جائے تو پھر محفل میلاد کا سلام زندگی میں نہیں پھیریں گے۔ خدا کرے کہ دولت ہم کو اور آپ کو عطا فرما دے۔ ایک میلاد تو میرے آقا کی عرش الہی پر ہوئی، اور منانے والا صرف فرشتے بھی نہیں تھے، جنت و جہنم بھی نہیں تھی، ملکوت بھی نہیں تھے، انسان بھی نہیں تھے، انبیاء بھی نہیں تھے، صدیقین اور شہداء اولیاء بھی نہیں تھے، بلکہ میلاد کون منا رہے تھے؟ رب کہہ رہا تھا محمد رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ۔ یہ میرے آقا کے تخلیق کے بعد، ولادت کے بعد، یہ پہلی ولادت ہے آپ کہ جس کا اہتمام صرف رب نے کیا۔ یہ پہلی ولادت ہے جس میں رب العالمین نے کسی دوسرے کو شریک نہیں کیا، نہ حضرت جبرائیل کو کیا، نہ عرش و کرسی کو کیا، نہ لوح و قلم کو کیا، بلکہ اس میلاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی یاد کو ہزاروں برس تک۔ عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تحقیق کی اس معاملے کے اندر میں، میلاد نامہ ایک کتاب لکھی ہے، محدث دکن ہیں، حیدرآباد کے ہیں، انہوں نے بڑی تحقیق کے ساتھ میں اس کتاب کے اندر بھی تفصیلات کو جمع کیا کہ کوئی دوسرا نہیں تھا میلاد منانے والا، سب سے پہلے رب کی ذات۔ تو کتنا بڑا عظیم عمل ہے یہ، کتنا بڑا عظیم عمل ہے، کسی دوسرے کو شریک ہی نہیں کیا۔ ہزاروں برس تک کسی کو شریک نہیں کیا کہ میں میرے محبوب کی میلاد میں اکیلا خود مناؤں گا۔ عرش الہی پر رب منا رہا ہے اور دل نہیں بھر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ مسلمان تو محفل میلاد کو ایک دن منا کر یا ایک مہینہ منا کر ہے نا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ قلب میں محفل میلاد کی دولت مجھ کو آپ کو عطا فرمائے، محفل میلاد کی دولت عطا فرمائے۔ محفل میلاد کا خاصہ یاد ہے میلاد کی، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میلاد کو مختصر تعارف میں حدیث قدسی میں فرما دیا کہ لولاک لما خلقت الافلاک،
کہ مجھے میرے محبوب کو یعنی میلاد کروانا نہیں ہوتا تو خلقت کو پیدا نہیں کرتا. تو زمین پر نظر پڑے تو میلاد مصطفیٰ یاد کرو، آسمان پر نظر پڑے تو میلاد مصطفیٰ کہ سب کچھ میرے آقا کے صدقے میں اللہ نے تخلیق دیا ہے. میلاد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میلاد یہ کوئی ایک لمحے کا، یہ ایک دن کا، ایک مہینے کا نظام نہیں ہے، بلکہ خلقت کے بارے میں رب العالمین نے فرما دیا کہ خلقت کی تخلیق جو ہوئی ہے، اگر چوٹی پر نگاہ پڑے کہ تمہارے جیب کے بیگ پر نگاہ پڑے، تمہارے آنکھوں کے چشمے پر نگاہ پڑے، یاد کرو کیا لولاک لما خلقت الافلاک کہ میرے مصطفیٰ کی میلاد کو یاد کرو کہ ان کے صدقے میں میں نے کائنات کو بنایا. تو میلاد مصطفیٰ کوئی ایک مہینے کا عمل، یہ دولت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص دولتوں میں سے ایک دولت ہے جو مخصوص بندوں کو عطا فرماتے ہیں. سیرت النبی، یاد مصطفیٰ، اشاعت اور اسی طریقے سے بعض و نصیحت اور تبلیغ، مدارس دینیہ، یہ سب کچھ کی سب کچھ خدمتیں بے شک میرے آقا ہی کی نسبت کی وجہ سے جو قابل قدر ہے، لیکن ان سب کے مقابلے میں میلاد مصطفیٰ اور میلاد النبی، اس کی شان ہی کچھ عجیب ہے، اس کی آن و بان ہی کچھ عجیب ہے. اس کا انعقاد تو سب سے پہلے عرش پر ہوا، اور جس نے کیا وہ ہمارا خالق اور ہمارا مالک اور ہمارا رب ہے. اس میلاد مصطفیٰ کے ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہزاروں برس تک دل نہیں بھرا، کوئی تیسرا نہیں تھا، بس یاد کرنے والا رب تھا جس کو یاد کیا جا رہا تھا. وہ میرے آقا کا نور مجسم تھا، نور منور تھا. کیا تھا؟ نور منور تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اب اس نور کی سوغات و برکات کو میں ذرا میرے بندوں کو بھی تو عطا کروں. تو ان بندوں کے اندر میں سے جن بندوں کو سب سے پہلے منتخب فرمایا وہ انبیاء اکرام علیہ السلام تھے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر میں عہد میثاق کا تذکرہ فرمایا کہ میں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے سامنے اس بات کا عہد لیا. تو میلاد کے لیے رب العالمین نے اپنے علاوہ کسی کو منتخب کیا تو وہ انبیاء تھے. حضرت آدم علیہ السلام تھے، حضرت نوح علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. کیا کیا کہ میں نے ایسا بنایا میرے حبیب کو، انبیاء اکرام علیہ السلام کو کہا کہ اس نور مجسم و مبارک کو کہ میں تم کو بھی پیدا نہیں کرتا اگر مجھے میرا مقصود میرے محبوب کو پیدا کرنا نہ ہوتا. آپ کی ولادت کا تذکرہ انبیاء کے سامنے کیا، اور کیا نہیں بلکہ عہد لے لیا. اور وہ آیت میں عہد میثاق ہے کہ نبیوں سے عہد کیا گیا ہے کہ یہ ایسی عظمت والے ہیں میرے محبوب اور میرے حبیب کہ اے نبی، اے پیغمبر، تم دنیا میں جانا تو اس کا اظہار کرنا. ہر نبی کے ذمے نبوت کی ذمہ داریوں میں ذمہ داری دی گئی کہ تم اپنی نبوت کی ذمہ داریوں میں تمہارے ذمے یہ ذمہ داری ہے کہ میرے محبوب کے پیدا ہونے اور میرے آقا اور میرے حبیب کی عظمت کا اظہار اپنی قوموں کے سامنے کرو. پھر تیسرے درجے کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے میلاد کا تذکرہ اپنی قوموں کے سامنے آسمانی کتابوں میں، اور یہی نہیں صرف نبیوں کو بلکہ خدا نے جتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائی زمین پر، تورات ہو کہ انجیل ہو کہ زبور ہو یا صحف ابراہیمیہ ہو یا اسی طریقے سے، اور انبیاء اکرام علیہ السلام پر جو اللہ کے کلام اللہ نے نازل فرمائے، ان میں بھی میرے آقا ہی کا تذکرہ میلاد کا ہے کہ وہ ایسی شان والے ہیں کہ میں نے انہیں ایسا بنایا ہے اور وہ ایسے پیدا ہوں گے، فلاں وقت پیدا ہوں گے اور فلاں مقام پر پیدا ہوں گے، آمنہ کے لال بن کر آئیں گے، عبداللہ کے دلارے بن کر آئیں گے، اور ظاہر میں یتیم بن کر پیدا ہوں گے، اور وہ چوٹیوں پہاڑوں سے گھری ہوئی اس بستی کے اندر میں پیدا ہوں گے. اور یہ تذکرے تورات و انجیل کے اندر میں تو ہے ہی ہے، لیکن اس ملک کے برادران وطن کی جو مقدس کتاب ہے ویدوں میں، چتروید کے اندر میں، چونکہ ویدوں کا معاملہ بھی جو ہے وہ انبیاء کی تعلیمات کے ساتھ اس کا جوڑ ہے، اور بہت اغلب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ان قوموں کے اوپر
جو تعلیمات اور جو حقائق دیے تھے اس کا عکس ان ویدوں کے اندر میں موجود ہے. ویدوں کے اندر میں موجود ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کلی طور پر یہ نہیں کہیں گے کہ وید بھی آسمانی کتاب ہے، لیکن تعلیمات ضرور ہے اس کے اندر میں، حقائق چھپے ہوئے ضرور ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کتابوں کے اندر بھی میلاد مصطفیٰ کو کہ وہ ایسی شان والے ہیں، وہ ایسی آن و بان والے ہیں، فلاں مقام پر تشریف لائیں گے، فلاں وقت میں تشریف لائیں گے. برادران وطن کی مقدس کتاب ہے، میں نے عرض کر دیا نا کہ وقت تک لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان میں 2.5 گھڑی چڑھے دن کے وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے. اور وہ سہانا وقت مکہ المکرمہ کے اندر میں فجر کی نماز کے بعد کا تھا، کیونکہ 2.5 گھنٹے کا فرق ہے ہندوستان کو اور عرب کے ٹائم کے اور گھڑی کے اعتبار سے. ان ویدوں کے اندر میں تذکرہ ہے جو عظمت ہے میرے آقا کی. تو میرے بھائی برا نہ مانو، برا نہ مانو، برا نہ مانو. اللہ تعالی ہم کو یہ روح اور اس کی عظمت عطا فرمائے. تکبر مت کرو کہ میلاد النبی کی اس 15ویں صدی کے اندر میں خانقاہ محمدی والوں کو یہ نسبتیں مل رہی ہے، تو اس نعمت کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی دولت اور نعمت مجھ کو تم کو عطا فرمائی ہے. خانقاہ محمدی والوں 15ویں صدی کے اندر میں محفل میلاد کا تم انعقاد کر رہے ہیں، لیکن محفل میلاد کا اہتمام تو سرزمین ہندوستان کے اوپر ہزاروں برس پہلے ہو چکا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے محفل میلاد کا تذکرہ. جب آپ کی اولادیں پیدا ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام تو اپنی اولادوں کے سامنے میرے آقا ہی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ وہ ایسی عظمت والے، وہ ایسی شان والے. تو محفل میلاد 15ویں صدی میں خانقاہ محمدی والے کوئی کمال نہیں کر رہے ہیں، یہ تو ان کی نوازش ہے جو یہ موقع دے رہے ہیں. اس لیے ڈگری بڑھ جاتی ہے، قیمت بڑھ جاتی ہے. جب مارکیٹ میں کوئی چیز شارٹیج اگر ہو جاتی ہو تو قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں. اس لیے میرے آقا نے اشارہ بھی فرمایا کہ جس زمانے کے اندر میرے آقا کی سنتیں مٹائی جا رہی ہو اس وقت میں کسی ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے. میلاد النبی کی محفلیں کیا کہنے، کوئی لیبل نہیں لگا سکتے، ہم کوئی ٹارگٹ نہیں دے سکتے، کوئی فضیلت نہیں سنا سکتے. تمہارا ذہن محفل میلاد کے بنانے والے کسی فضیلت کی طرف میں نہیں جانا چاہیے. یہ تو مقصد پورا ہو رہا ہے. سرزمین ہندوستان پر حضرت آدم علیہ السلام نے میلاد کا اہتمام کیا تھا. انبیاء اکرام علیہ السلام کو موقع دیا گیا کہ تم میرے آقا کی ولادت اور میرے آقا کی عظمتوں کے تذکرے کرو، اور کہا کہ اگر تم نے یہ ذمہ داری ادا نہیں کی تو پھر خطرہ ہے کہ نبوت تم سے چھین لی جائے گی. ہر نبی نے میرے آقا کا تذکرہ کیا. تذکرہ کرنا ہی تو میلاد ہے. وہ کیسی شان والے پیدا ہے اور وہ کیسے ہوں گے، یہ تذکرے نبیوں نے. تو اللہ کے بعد میں اللہ نے نبیوں کو یہ عظمت عطا کی کہ میرے محبوب کی میلاد مناؤ. اور ہر نبی نے عہد میثاق میں عرش الہی کے اوپر سب سے پہلے اعادہ کیا اور وعدہ کیا. تو تم اور ہم عہد نہ کریں. خانقاہ محمدی میں وعدہ اور ارادہ کروایا جاتا ہے محفل میلاد کا. یہ تو تجدید ہے عرش الہی پر فرشتوں کے سامنے اللہ نے انبیاء سے لیا تھا کہ جائیں گے تو تذکرہ کریں گے میرے آقا کی عظمتوں کا اور میلاد مصطفیٰ کو زمین پر سجائیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی الجھن تو نہیں ہو رہی؟ انبیاء اکرام علیہ السلام کو یہ سعادت دی گئی اور ان انبیاء اکرام علیہ السلام نے زمین پر اپنی نبوت کی ذمہ داریوں کے ساتھ میں میرے آقا کے تذکرے، میرے آقا کی عظمتوں کا اور جو ذمہ داری ملی تھی اس کو انہوں نے پورا کیا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت پھر سب کو، سارے انسانوں کو عطا نہیں کی، سارے انسانوں کو عطا نہیں کی، بلکہ ان انبیاء اکرام علیہ السلام کے ان ماننے والوں میں منتخب فرمایا جن کو یہ بات کہی جا سکتی کہ ان نبیوں کے جو اولیاء تھے اس زمانے کے اندر میں، ان اولیاء کو میرے آقا کی یاد ان کے دلوں میں پیدا کروائی گئی. کیا کروائی گئی؟ عام امتیوں کو نہیں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے تذکرے کی احادیث میں آتے ہیں
جب میرے آقا کی عظمتوں کو انہوں نے اپنی امتوں کے سامنے بیان کیا تو عام امت و فضیلت میں الحمدللہ برکت حاصل کر لی، لیکن جن امتیوں کے دلوں میں یاد مصطفیٰ اٹکی وہ اس امت کے ولی بنائے گئے، اس امت کے ولی بنائے گئے۔ اور ولایت ان نبیوں کے امتوں کو جو ملی وہ میرے آقا کے میلاد کو اور میرے آقا کی عظمت کو ان کے دل میں اٹکا کر خدا نے ولایت عطا کی۔ ان کی شان ان نبیوں کی امتوں سے اعلیٰ بن گئی، اور اتنی اعلیٰ بن گئی، اتنی اعلیٰ بن گئی، اتنی اعلیٰ بن گئی کہ ان انبیاء اکرام علیہ السلام بھی رش کرتے تھے کہ ہماری امت میں ایسے ولی، قرآن مجید میں تذکرہ ہے، کئی مقامات کے اوپر ہے، اور بالخصوص حضرت سلیمان علیہ السلام آصف برقیہ جو آپ کے کابینہ کے اندر میں تھے، کون تھے وہ؟ نبی اور رسول نہیں تھے وہ، بلکہ سلیمان علیہ السلام کی امت تھے، اور وہ امت میں ولی تھے۔ اور ولایت کی وجہ کیا بیان کی؟ ولایت کی وجہ بے ادبی اور گستاخی نہیں، ایمان چلے جائے گا، نبی تو نبی ہے، ہم تو جرات نہیں کر سکتے، انبیاء انبیاء ہے، صحابہ صحابہ۔ ہمارا عقیدہ تو اتنا پاک ہے کہ غلامان مصطفیٰ خواجگان اور غریب نواز کے بھی اگر کوئی چوکھٹ کے در کے فقیر ہے تو وہ ہمارے سر کا سرما ہے، آنکھوں کا سرما ہے، اور عقیدگی کا یہاں کوئی گمان نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، یہاں پر عقیدہ بالکل پاک و صاف ہے۔ ڈر اس کو لگتا ہے جس کے اندر میں کچھ گنجائش ہو۔ تو آصف برقیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، وہ تفصیل واقعہ سنتے رہتے ہیں، خانقاہوں کو آیا کرو، یہ چیزیں باہر ملتی ہے۔ تو کہا کہ اے آصف برقیہ کہ تم کو یہ کمال کیسے حاصل ہوا کہ پل جھپکنے کے برابر یہ تصرف کے ساتھ آپ نے تختہ بلقیس کو وہاں سے نکال کر میرے پاس سے پہنچا دیا؟ تو کچھ معصومیت کے ساتھ میں آصف برقیہ نے کیا فرمایا؟ یہ تو نہیں فرمایا، حدیث میں اور قرآن میں ہم نے نہیں دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام ہم نے آپ کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے اس کو پڑھ کر میں نے یہ عمل کیا، بلکہ وہاں پر حضرت آصف برقیہ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، وہ قرآن کی آیت ہے جس قرآن کو میرے مصطفیٰ پر نازل کیا ہے۔ تو نسبت مصطفیٰ سے قرآن کا ادراک ملا ان کو، اور ان کے لیے تصرف اور ولایت کی بنیاد جو بنی وہ نالین پاک مصطفیٰ، اور اسی لیے تو پھر قرآن کی آیت کو انہوں نے پیش کیا وہاں پر۔ قرآن کی بات کر رہا ہوں، آصف برقیہ نے سیدھا یہ کہا کہ یہ فضل میرے رب کی طرف سے ہے، اور یہ آیت قرآن کی آیت ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے کلام کی آیت نہیں ہے، یہ تورات و انجیل اور زبور کی آیت نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، اور قرآن میرے آقا پر نازل ہوا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان نبیوں کی امتوں میں جن کو ولایت دی گئی وہ بھی نالین پاک مصطفیٰ، کہ جن کے دل میں میرے آقا کا عشق اٹک گیا، اللہ نے امتوں میں ممتاز بنا دیا اور کہا کہ ہے تم موسیٰ علیہ السلام کی امت، ہے تم حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت، ہے تم حضرت داؤد علیہ السلام کی امت، لیکن میرے مصطفیٰ کی محبت اور عشق جب تمہارے دل کے اندر میں اٹک چکا ہو تو تم امت ہی نہیں ہو، بلکہ امت کی ہونے کے ساتھ میں میرے دوست ہو، میرے ولی ہو۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اس کے بعد میں میرے دوستوں قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس قرآن پاک کو نازل فرما کر اس بات کا تو قصہ ہی خلاص فرما دیا۔ وہ بات کو یاد رکھیے کہ روئے زمین کے اوپر سیرت نبی کے جلسے ہوتے ہیں، بعض و نصیحتیں ہوتی ہیں، اصلاح معاشرہ کے جلسے ہوتے ہیں، ختم قرآن ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے نا، قابل قدر انکار نہیں ہے، لیکن تقابل پر نہیں لانا میلاد مصطفیٰ کی محفلوں کے سامنے۔ خیانت ہو جائے گی، کم فہمی ہو جائے گی، جہالت کا اظہار ہو جائے گا۔ میلاد مصطفیٰ کی شان ہی کچھ عجیب ہے، میلاد مصطفیٰ کی شان ہی کچھ عجیب ہے۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، نبیوں سے سب سے پہلا تو رب، اس کے بعد میں اللہ نے منتخب کیا فرشتوں کو بھی نہیں کہ تم اس قابل نہیں ہے کہ میرے محبوب کی میلاد منائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش الہی پر میلاد کے لیے دوسرے گروہ کو جن کو منتخب فرمایا وہ خدا کے پیغمبر اور نبی تھے عہد میثاق میں،
اس کے بعد ان قوموں نے جب میرے آقا کی عظمتوں کو اور میرے آقا کے میلاد کو اور آپ کے کمالات کو اپنی قوموں کے سامنے ظاہر کیا، ان امتیوں نے سن کر اپنے کانوں سے اور اپنی آنکھوں سے اپنے دل میں یاد مصطفیٰ کا کوئی ذرہ اپنے دل میں بٹھا لیا. تو نبیوں کو خود پتہ نہیں چلا، پتہ ان کو تو علم ہوتا ہے لیکن بتا دیا امت کو. حکمتیں ہوتی ہیں خدا پاک کی. قرآن پاک حکمت اس لیے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور اس قرآن کو قرآن حکیم بھی کہا جاتا ہے. حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. ضروری نہیں ہے کہ بنیے کی دکان نہیں ہے کہ ساری کوٹیاں نکال کر کھول کر رکھ دی جائے، بلکہ یہ قرآن ہے، حکمتوں کے ساتھ میں ہے قرآن پاک. جس کا جتنا ظرف ہوگا اس اعتبار سے قرآن سے اس کو فیض حاصل ہوگا، فیض حاصل ہوگا اس کو. اسی قرآن کے ذریعے سے فیض حاصل ہوتا رہے گا. خیر وہ دوسری تفصیل میں چلے جائیں گے. تو پھر جن کے دل میں میرے آقا کی عظمت اٹک گئی، اللہ نے ان انبیاء کی امتوں میں امت نہیں رکھا ان کو، بلکہ ان امتوں میں عظمت والا مقام دے کر اپنا ولی بنا لیا. انہیں ولی بنا دیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ولایت کا خاصہ ہی صرف عشق مصطفیٰ ہے، یاد مصطفیٰ ہے، میلاد مصطفیٰ ہے، جشن میلاد مصطفیٰ ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اب جب قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا تو پھر تیسرا رخ بھی کھل کر بتا دیا کہ امت کہیں محروم نہ ہو جائے میرے محبوب تمہاری. اس لیے رب العالمین نے، دیکھو یہاں پر ایک بات سمجھ لینا کہ رب کا معاملہ میرے مصطفیٰ کا معاملہ عجیب ہے. میرے مصطفیٰ چاہتے ہیں کہ رب کو ظاہر کرے، انا عبدی، کہ میں تو یا اللہ تیرا بندہ ہوں، تیری عبادت کرنے والا ہوں. اور رب کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے کو چھپا کر میرے مصطفیٰ کو آگے کرتا ہے. پہچانو ان کو، تعظیم ان کی کرو، توثر ہو توقر ہو. میں اپنے کو چھپاتا ہوں، میرے محبوب کو پہچان کروانا چاہتا ہوں. یہ رب کا معاملہ ہے. تو اعلیٰ معاملہ رب کا ہے کہ مصطفیٰ کا؟ اعلیٰ رب ہے تو رب کا معاملہ مصطفیٰ کا. میرے آقا کیا چاہیں گے؟ وہ تو یہی کہیں گے کہ رب کو پہچانو، رب سے ڈرو، رب کی تابعداری کرو، رب کو مانو. لیکن رب کیا کہے گا؟ نہیں میرے محبوب، میرا مقصد ہی نہیں ہے. میں عبادت کا محتاج نہیں ہوں، میں بے نیاز ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی. رب تجھے کس بات کی ضرورت ہے؟ میری ضرورت تو یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کی عظمت دنیا میں ظاہر ہو، میرے محبوب کی پہچان ہو، میرے محبوب کی تعظیم ہو، میرے محبوب سے محبت کا اظہار ہو. میں جو اپنے محبوب کو چاہتا ہوں اسی کا اظہار ہو جائے. اسی کے لیے میلاد کی محفلیں ہوں اور اسی کے لیے عشق مصطفیٰ کے نظام دنیا میں چلے. رب کا منشا تو یہی ہے. اس لیے اللہ والے کہتے ہیں نا، اس لیے اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں، بہت گہری بات ہو جائے گی، الجھن میں نہیں پڑ جانا. اللہ والے اللہ اللہ کر کر اللہ والے نہیں بنتے. خدا کا قانون یہ ہے کہ جو مصطفیٰ والے بن جائے ان کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی بنا لیتا ہے. یہ تو بندہ اور اللہ اس کو اپنا دوست بنائے. لم یلد ولم یولد، میں پیدا نہیں ہوا، میں کسی کو پیدا نہیں کیا، بہت بے نیاز اپنی ذات میں. لیکن جو مصطفیٰ والے بن جاتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ محبوب اپنے محبوب کے محبوب ہے اور میرے آقا حبیب ہے، تو اللہ ان بندوں کو جو اپنے محبوب سے جو محبت میں کمال درجے تک پہنچ جاتے ہیں اور جو نالے پاک مصطفیٰ تک پہنچ جاتے ہیں، تو پھر اس کے بدلے میں رب العالمین میرے مصطفیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنا دوست بنا لیتے ہیں. اس لیے ولایت ریاضت، مجاہدہ، عبادت، ذکر، اذکار اس سے نہیں ملتی. کان کھول کر سن لو خوب اچھی طرح سے. بڑے میاں سو رہے تو بابا ادھر بٹھاؤ ان کو. اب ابھی آگے سو گئے. یہ کیا ہے غفلت والی مجلس میں؟ پوری تھکان یہیں پر. سمجھ میں آ رہی بات؟ ولایت عبادات، اعمال، ذکر، اذکار نہیں. علم، عمل، تصنیف، تالیف، تقریر، اس پر نہیں ولایت ملتی. ولایت رب جو دیتا ہے وہ صرف اور صرف میرے آقا کی محبت اور عشق پر دیتا ہے. اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے قوموں کے سامنے میرے آقا کی عظمتوں کو بیان کیا تو امتوں نے سن کر دل میں میرے آقا کی تھوڑی بھی عظمت کو بسا لیا.
تو ان نبیوں نے پریشان ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کیا پریشان ہو گیا کہ میں ولی کو، اپنی امت کے ولی کو میں نہیں پہچان سک رہا ہوں. نہیں کہا کہ یہ دولت ہم نے دی ہے اس لیے کہ وہ میرے مصطفیٰ سے محبت کیا ہے. کتنی بڑی دولت ہے. آصف برقیہ کا میں نے عرض کر دیا، ایسے موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے اور ایسے حضرت خضر علیہ السلام کا معاملہ ہے، اور بے شمار واقعات تفسیروں کے اندر میں مل جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بدکار گناہگار آدمی کو نماز جنازہ اور تکفیر کے کرنے کا حکم دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسے کے لیے مجھے، ہاں کہا کہ ایک مرتبہ اس نے آپ کی زبان سے گزارا کہ مالک کا اسم مسمى اور اسم محمد سنا تھا، تو اس وقت میں تعظیم کے ساتھ اس کو چوم لیا تھا. کون سا مقام ہے؟ عام بنی اسرائیل کے مقابلے پر یہ عظمت والا. اس زمانے کے بنی اسرائیل کتنی حیرت کیے ہوں گے کہ موسیٰ علیہ السلام جس کو دفنا رہے ہیں، کفنا رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دفنانے کا انتظام کرنے کا حکم دیا، بنی اسرائیل تو چیخ اٹھے ہوں گے نا کہ کاش موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ہم کو مل جاتے، ہم کو دفناتے، ہماری نماز ہمارے لیے دعا کرتے، ہم کو غسل دیتے. امت میں وہ ممتاز ہو گئے جو میرے آقا سے اپنے دل کے اندر میں محبت کی. اب یہاں پر اتنی بات تو سمجھ گئے ہیں. اب آگے بڑھیں تو پھر دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باعتبار انسانوں کے لیے میرے آقا نے یہ بات فرما دی کہ میرے محبوب میں تم کو دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کروں گا. تخلیق کائنات وجوہ تخلیق کائنات ہے. میری تخلیق کا، میری قدرت کا مظاہرہ نہیں ہوگا. مجھے کون پہچانے گا؟ میرے کعبے کو کون پہچانے گا؟ میری جنت کو کون پہچانے گا؟ پیدا تو ہوئے ہیں لیکن پہچان تو مصطفیٰ نے کروائی ہے. نہیں تو کچھ نہیں تھا، گنج مخفی تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا. پہچان کروانا ہے تو کن کو سامنے کیا؟ میرے مصطفیٰ کو سامنے کیا. تو ایک تو آپ کی ولادت، میلاد پاک، اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ رب کے سامنے اور رب ہی میلاد مناتا رہا اور تھکا نہیں. ہزاروں برس تک صرف رب تھا اور میرے مصطفیٰ کی ذات کی میلاد چل رہی تھی، عرش الہی پر چل رہی تھی. یہ عرشی نظام ہے، نورانی نظام ہے، روحانی نظام ہے. میلاد مصطفیٰ، سیرت کے جلسے والوں کو، اصلاح معاشرہ کے جلسے والوں کو ثواب مل جائے گا، اصلاح ہو جائے گی، دین کی خدمتیں ہو جائے گی. لیکن وہاں پر روحانیت اور نورانیتوں کا نظام زیادہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ روحانیت اور نورانیتوں کا نظام میلاد مصطفیٰ میں ہے. اب اتنی بڑی بات کہہ دیا ہوں میں، فتووں کے لیے تو دکان لگ جائے گی میرے لیے، لیکن قرآن پاک پر اگر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ نازل فرمائی، قد جاءکم من اللہ نور، ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف اے انسانوں. کس کو؟ نور کو. نور کو اللہ اپنے نور میں سے نور میرے مصطفیٰ کے ذریعے سے انبیاء میں نور بھیجا، اور وہ انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی قوموں تک نور پہنچایا، اور وہ نور وجود نور مجسم بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ جب دنیا میں ظاہر کر دیا، تو اس نور کی قدر اعلان نبوت سے پہلے جنہوں نے بھی آپ کے نور کی قدر کی وہ نورانی لوگ رہے، اگرچہ کہ اظہار میں وہ کلمہ نہیں پڑھے، لیکن اعلیٰ درجے کے مومن اور اعلیٰ درجے کے اللہ کے محبوب بندے بن کر رہے. تو آپ کی ولادت مبارک پر یہ ظاہر نہیں کر دیا گیا کہ کعبے کے اندر میں، کعبے کے اوپر سے یہ اعلان ہو گیا کہ اب جو دو جہاں کے مالک اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، آپ نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. اعلان نہیں کیا گیا، بلکہ 40 سال تک تو اس نور کو نورانی پردوں میں چھپا کر رکھا گیا بشرقیت مصطفیٰ کے اندر میں. آپ مکے میں خواجہ ابو مطلب کے پوتے بن کر رہے، خواجہ ابو طالب کے بھتیجے بن کر رہے، عبداللہ کے راج دلالے بن کر رہے، آمینہ کے لال بن کر رہے، دائی حلیمہ کے شہزادے بن کر رہے. مکے میں عام گلیوں میں کھیلنے والے بچوں کے ساتھ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور حقیقت کو جس میں بشریت کے پردے میں چھپا دیا، لیکن نور والے آپ کو پہچانتے رہے. نور والے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن کے دلوں کے اندر میں عظمت مصطفیٰ تھی،
تعظیم مصطفیٰ تھی اور نور کی جن کو چاہت تھی، جن کے قلب نورانی اور منور اور نور کے لینے کے قابل تھے، میرے آقا کے اظہار نبوت سے پہلے بھی میرے آقا کے نور سے وہ مستفید ہوئے. نورانی نظام آپ کا دنیا میں ظاہر ہو گیا. اس لیے آپ کی ولادت کے بعد سے معجزات کا جو سلسلہ شروع ہوا، لوگ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، یہودی علماء اور نصارہ اور مجوسی اپنی آسمانی کتابوں کو پڑھ کر کے نور والا آ چکا ہے، وہ دنیا میں تشریف لا چکا ہے. بدھ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہمارا زمانہ نہیں ہے بلکہ دو جہان کے مالک پیدا ہو چکے ہیں. اب وہ نور والے جب آ چکے ہیں، اب اندھیرے دنیا میں نہیں چلیں گے. ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا؟ تو نور کی تقسیم تو ہو رہی تھی، لیکن پردے میں ہو رہی تھی، پردے میں ہو رہی تھی. قدر شناسوں کو، قدر کرنے والوں کو یہ نور عطا کیا جا رہا تھا. سب سے پہلے اس نور کو پہچاننے والے، یہ بھی بے ادبی کی بات ہوگی، خواجہ ابو طالب کی ذات ہے، خواجہ ابو مطلب کی ذات ہے، بحیرہ راہب کی ذات ہے. بے شمار آپ کو حدیث کی کتابوں میں، سیرت حلبیہ وغیرہ کے اندر میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں گے تو آپ کو ان تحلیلی کتابوں کے اندر یہ چیزیں مل جائے گی کہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو آپ میرے آقا کے اظہار نبوت سے بھی پہلے آپ کی نورانیت کو پہچان کر کے. قبلہ میر اعجاز علی صاحب وہاں پر خانقاہ محمدی میں اس واقعے کو کہ مدینہ منورہ کو، جس طبا نے جس مدینے کو وہاں شہر قائم کیا تھا، اس نے ایک وصیت نامہ لکھ دیا تھا کہ میری زندگی میں اگر آ جائے تو میں آپ کے جوتوں کو سیدھا کروں گا، آپ کے نارن پاک کو دھو کر میں پیوں گا، اور آپ کے دست مقدس کے اوپر میں ایمان لاؤں گا. اور یہی نہیں، وہ آسمانی کتابوں کے اندر میں یہ بھی چیز تھی. ان کے علماء نے یہ بات کہی تھی، ایسے منور نبی اور رسول اور خدا کے محبوب ہونے کے باوجود لیکن ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کی قوم ان کی مخالف ہو جائے گی، ان کو مکے سے رات کے اندھیرے میں نکالے گی اور آپ کی گستاخ ہو جائے گی، بے ادب ہو جائے گی. تو اس طبا نے یہ کہا تھا، یا رسول اللہ اگر آپ کا زمانہ اگر مجھے مل جائے تو میں آپ کا سپاہی بن کر اپنی جان کو دوں گا. یہ ایمان جب معاملہ آیا خواجہ ابو مطلب کا، تو جیسے ہی محسوس کیا کہ دیکھا کہ کعبہ ہے جو ایک لخت گرا ہے اور پھر اس کے بعد اڑ گیا ہے، تو کہا کہ کدھر؟ فوراً پہنچے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے مکان پر کہ بیٹا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ مبارک ہو پوتا. تو کہا کہ یہ پوتا نہیں ہے، میں نے اپنی نظر سے دیکھا ہے کہ کعبہ سجدہ کیا ہے ان کے نالین کو. پہچان لیا. اس لیے یہ عظمت تھی خواجہ ابو مطلب کے پاس میں کہ سارے روسا اور سرداران قریش بیٹھے ہوئے رہتے کعبۃ اللہ کے صحن میں. خود آپ کے بیٹوں کی، 9 بیٹوں کی جرت نہیں ہوتی کہ آپ کے سامنے آ کر نظر سے نظر ملائے. لیکن جہاں دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکہ میں تشریف لاتے تو خواجہ ابو مطلب اپنی مسند سے اٹھ کر اپنے گود میں لے کر آ کر اپنے پاس بٹھاتے. بیٹوں میں سے کسی نے کہا کہ اتنی عصمت کہ بعض ایک بیٹے نے غالباً کوئی اور تھا ہوگا بیٹا بدنصیبی ابو لہب بھی تھا ہوگا، جن کی قسمت میں خدا نے جن کو قابل ہی نہیں رکھا وہ تو بے ادب گستاخی ہوں گے نا. شاید اس نے بولا ہوگا ذرا ہٹو باسو خواجہ ابو مطلب سنت ادا ہو رہی کوئی بات نہیں مگر ابو لہب کی نہ کو. ہاں خواجہ ابو مطلب کی کریں گے. قربان ہو ہماری نسل خواجہ ابو مطلب کے قدموں پر قربان ہو، ابو طالب کے نسل ان کے قدموں پر قربان ہو، کیونکہ نورانی لوگ ہیں، وہ قدردار ہیں میرے مصطفیٰ کے. اس لیے ہم دلیل ہے یہ بڑی کہ وہ نورانی لوگ ہیں جو رب کے خاص بندے ہیں. ارے ولی نہیں بلکہ آل رسول ہیں، وہ آل رسول نہیں بلکہ میرے آقا پر جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پر کسی کا احسان برداشت نہیں کرتا، اس لیے کسی استاد کو نہیں رکھا، اس لیے کہ شاگرد نہ رہے میرے محبوب. تو پھر یہ بات کیسی ہوگی کہ حضرت خواجہ ابو طالب علیہ السلام کیوں کہتے ہو میزبانی کی سعادت تو حضرت خواجہ ابو طالب کو ملی ہے. تو اللہ کیسے اپنے محبوب کی مدد کسی کے ذریعے سے کیسے کروائے گا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا معاملہ کہ آپ نے جو کچھ اپنا سب کچھ لٹوا دیا،
تو میرے مصطفیٰ نے تو قبول کر کے احسان کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ اما جان پر. میرے آقا پر کسی کا احسان رب برداشت نہیں کرتا. حضرت خواجہ ابو مطلب فوراً جاتے تھے اور دو جہاں کے مالک کو اپنے تو شاعر کے کہا ہوگا بدبخت کہ ذرا ہٹو. ہاں تو خواجہ ابو مطلب نے دیکھا, کہا کہ ان کو ہٹو, میں ہٹ جاؤں گا لیکن یہ تو اس قابل ہے کہ بازو نہیں بلکہ سر پر میں اٹھا لوں, اس کو نہیں ہٹانا. تم نہیں جانتے ان کے مقام پہ ان کی عظمت کو. چونکہ حضرت خواجہ ابو مطلب نے کعبے کو جھکتا ہوا دیکھا تھا تو مانیں گے خواجہ ابو مطلب بھی ایمان والے تھے, خواجہ ابو طالب بھی ایمان والے تھے. انکار نہیں کرنا, بدبختی کا ثبوت نہیں دینا. اس لیے میرے آقا نے ایک اشارہ بھی یہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرن در قرن یعنی نسل در نسل مجھے پاک نسبتوں میں بھیجا ہے. جو ناپاک تھے ماں کی وجہ سے یا دوسرے رشتہ داروں کی وجہ سے ان کو کاٹ دیا جیسے ابو لہب و ابو جہل تھے. لیکن اور یہ سنت تو اس وقت میں ہی پوری ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں گزشتہ میں تذکرہ کیا تھا کسی مجلس میں کہ ایک بھائی بہن پیدا ہوتے, دونوں سے اولاد پیدا ہوتی, لیکن جب حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو اکیلے پیدا ہوئے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہ بنی آدم کے سلسلے کو چلانا ہے, اللہ کیوں؟ تو کہا کہ تقسیم ہونے والا نور نہیں, نور مصطفیٰ کو ہم نے حضرت شیس کے پہچانے میں رکھا ہے اور یہ نور کے ساتھ میں کوئی جوڑ نہیں ہے کسی کا. حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات, نور مصطفیٰ, میلاد مصطفیٰ. آج امت محروم ہو رہی ہے, امت کے گھر محروم ہو رہے ہیں, نور کی نسبتیں امت سے دور ہو رہی ہے, ظلمتوں میں یہ بھٹک رہی ہے. اس کا چشمہ یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ سے امت کی نسبت دے دو. جب میرے آقا کو دنیا میں ظاہر کر دیا گیا تو پھر ضروری تھا نا کہ جب آپ پیدا ہوئے بشری صورت میں تو اعلان نبوت تو آپ نے نہیں کیا. 40 سال تک بشری صورت میں آپ کو چھپائے رکھا اللہ نے, لیکن انسانیت کو مستفید فرماتا رہا. حضرت ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ لوگ قابل قدر تھے اور دو جہاں کے مالک کے قدردان تھے. بشارت اور مبشرات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دکھایا گیا کہ دو جہاں کے مالک کی کیا عظمت اور مقام ہے. آپ کا فیض نورانی تو نورانی قلوب والوں کے لیے چلتا ہی رہا, ختم نہیں ہوا. یہ نہیں ہے کہ اعلان نبوت کے بعد میں لوگوں نے آپ کو پہچانا, نہیں, آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے آپ کو پہلے پہچانا اور تشریف لانے کے بعد تو دنیا کے مشرق و مغرب, شمال و جنوب تو چیخ اٹھے کہ اب دنیا میں اندھیرا نہیں بلکہ نور والا پیدا ہو چکا ہے. اب 40 سال کے بعد میں قرآن پاک جس کے ایک ایک لفظ پر میرا تمہارا ایمان ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے کلی طور پر امت کی ہدایت کے لیے یہ آیت شریفہ نازل فرما دی. قد جاءکم من اللہ نور, ہم نے پہلے نور کو بھیجا. اب جو نور, جن کے قلوب نور کو قبول کرنے کے قابل نہیں ہوں گے, وہ کتاب مبین کے کم از کم تم میری ناراضگی سے بچ جاؤ, کم از کم قرآن تو پڑھ لو, کتاب مبین. اور برخلاف اس کے جو میلاد منا کر میرے آقا سے محبت کر کے بے ادبی کی بات نہیں ہوگی. قرآن سے صحیح فیض وہی حاصل کریں گے جو نور والے ہوں گے اور نور سے جن کی نسبت قائم ہو چکی ہوگی. قرآن کی ہر آیت میں, ہر لفظ کے اندر انہیں نور ملے گا. ان کے لیے ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک الکتاب, عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ اس طرف میں اشارہ کرنا ہے. اگر یہ بولنا ہے تو ھذا بولنا پڑتا. ھذا کے معنی یہ, قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ھذا کتاب فرمانا چاہیے تھا, لیکن ذالک الکتاب وہ کتاب, اس قرآن میں اللہ ھذا کتاب فرمانا تھا, ذالک الکتاب فرما دیا. تو پھر مطلب کیا؟ ذالک الکتاب یہ کتاب نہیں, وہ کتاب ہے نالے پاک مصطفیٰ, ذات مصطفیٰ, جو وہ ذات تک پہنچ گیا. وہ ذات میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے. اگر وہ بشارت میں بھی آ جائے, رب آئے تو جھوٹ ہو سکتا ہے کہ میرے مصطفیٰ آ جائے تو جھوٹ نہیں ہو سکتا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین.
یقین، میرے مصطفیٰ کے ساتھ میں صرف نسبت، اگر محبت کا رشتہ قائم ہو جائے تو وہ ہدایت یافتہ ہی ہدایت یافتہ ہے، کوئی شک و شبے کی بات نہیں۔ اس کے بغیر اگر کتاب سے تمہاری نسبت ہے، یہدی بہ کثیرا یضل بہ کثیرا، قرآن پاک کے اندر میں سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن پر ایمان رکھنے والے بعض لوگ اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت حاصل کریں گے، بعض گمراہ ہو جائیں گے۔ تو قرآن سے بڑھ کر قرآن میرے آقا کی ذات مصطفیٰ ہے، اس کو قرآن ماننے کا وجدانی میرے مصطفیٰ کے ذریعے سے ملا۔ جو دے ان کو نہ مانے، جو مل جائے اس کو مان لے تو کیا اعتبار ہوگا؟ تو وہاں پر اللہ نے اس آیت شریفہ کے اندر فرما دیا قد جاءکم من اللہ نور، کہ میں نے تمہاری طرف میں اپنے نور کو بھیجا۔ تو نور اس طرف میں عمیق اشارہ یہ ہے کہ 40 سال تک تو ہم نے، اچھا اعلان نبوت کے بعد میں آپ کی حیات ظاہرہ کتنی تھی؟ قرآن کے نازل ہونے کے بعد کی 23 سال، اس سے پہلے کی 40 سال۔ 40 سال تک نور کو نور کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا، نور کو نور کی صورت میں بشریت کے پردوں میں چھپا رکھا، اور جو نورانی تھے ان کو قدر کا موقع مل گیا، اور یہ پہچان دے دی کہ قد جاءکم من اللہ نور، کہ ہم نے پہلے نور بھیجا۔ 40 سال تک تو انسانوں کو ہم نے نور ہی دیا تھا، اس کے بعد میں کتاب و مبین دیا، ہم نے قرآن دیا، اور قرآن میں بھی کہہ دیا کہ میرے محبوب کو اس نور سے تم بے نیاز نہیں ہونا، تم کتاب والے ہو کہ تم نور والے ہو، نور والے اعلیٰ ہوں گے جو نور مانیں گے، اور جو نور والے نور کی نسبتوں کو حاصل کریں گے، عشق مصطفیٰ کی صورت میں کتاب ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ اور جو صرف کتاب کو لے لیں، جو ظاہری خدمت دین کو لے لے اور میرے آقا کے نور کی نسبت کو نظر انداز کر دے۔ ایک مثال جس سے بات سمجھ میں آ جائے گی، 1000 مرکری لگے ہوئے ہیں باہر، لیکن اندھا میں ہوں آنکھوں کا، 1000 مرکری فائدہ کیا پہنچائے گی؟ اگرچہ کہ آنکھ ہے موجود، لیکن زیرو بلب بھی ہو کام چل جائے گا، عیب نہیں ہے۔ ساری خدمتیں، سارے نظام اپنی جگہ ہیں، لیکن نور کی نسبت نہیں ہے، میلاد مصطفیٰ کی نسبت نہیں ہے، اور نور والے نظام کے ساتھ میرے آقا کی نسبت نہیں ہے۔ اہل اللہ جو ہوتے ہیں خوش نسبتی کے ساتھ میں ان کی نظریں، اور یہ تو حاصل ہی کرتے ہیں میرے آقا کی نارائن پاک کا نور۔ جب نور قلب میں آ جاتا ہے تو میں سابقہ کے امتوں میں ان کو اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرما کر ولایت عطا کی تھی۔ اس لیے جو نور کے نظام کی طرف میرے آقا کے قد جاءکم من اللہ نور، نور کے نظام کی طرف میں چلتے ہیں، کتاب کو دوسرے نمبر پر رکھتے ہیں، ذات مصطفیٰ کو پہلے نمبر پر، نور کو پہلے نمبر پر، اس لیے کہ نور کا زمانہ تو 40 سالہ زمانہ ہے۔ انسانوں کے لیے ہدایت کا 23 سال کے بڑھ کر انتظام ہے یا 40 سال بڑھ کر انتظام ہے؟ 40 سال تعداد بڑی بھی ہے، اس لیے امت کو نور والا نظام دو، اور نور کے نظام والا تقسیم آل علی اور اولاد علی اور اولیاء کا نظام ہے، جو خانقاہوں کی صورت میں دنیا میں رہتا ہے۔ خانقاہوں کا نظام نور مصطفیٰ کی تقسیم کرنے کا نظام ہے، اور آل علی اور اولاد علی کا نظام نور مصطفیٰ کو انسانیت تک دینے کا نظام ہے۔ یہاں کتابوں کا نظام دوسرے نمبر پر رہتا ہے، یہاں پر کتاب مبین وہ 23 سالہ زندگی ہے، اور وہ بھی کیا بتا دیا گیا کہ 23 سالہ قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ نے جو ظاہر فرمایا، اس میں بھی لے دے کر اللہ نے قرآن کی ہر آیت، ہر سورت کے اندر میں کدھر سے بھی گول گھما کر لا کر رکھا تو نارائن پاک مصطفیٰ میں وَتُعَزِّرْهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُعَزِّرْهُ وَتُوَقِّرُهُ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَالضُّحَىٰ یاسین طٰہٰ۔ خدا تیرے کو سوائے اس کے کچھ سوچتا ہی نہیں۔ رب کہے گا کہ اس کے علاوہ میں بنایا ہی نہیں کچھ، اس کے علاوہ میں چاہتا ہی نہیں کچھ ہوں۔ میں چاہتا ہوں، میری چاہت ہی یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کی عظمت دنیا میں ظاہر ہو، اور جن کو میرے آقا کے نور کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر ان کے سامنے نورانی نظام رہے گا۔ اس لیے ذکر ان کا مشغلہ ہوگا، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، پیری مریدین کا نظام ان کی پہچان ہوگی، اولیاء کی چوکھٹیں ان کی پہچان ہوگی، آل علی اولاد علی کے تذکرے ان کی پہچان ہوگی، میلاد النبی ان کی پہچان ہوگی، میلاد مصطفیٰ کی محفلیں ان کی پہچان ہوگی۔ نور والے تو یہی کریں گے،
بھئی میلاد النبی کے جلسے کرتے ہیں، سیرت النبی کے جلسے کیوں نہیں کرتے؟ بابا کرنے والوں کو برا نہیں، مگر وہ بھی تو سبب بھول جا رہے تم۔ اب سیرت النبی سے نیچے اتر کے اصلاح معاشرہ، ارے اصلاح معاشرہ، اس کے بعد میں اور کون سا اشارہ ہوگا کہ کہاں نیچے اتر رہے ہو؟ لاؤ پوری امت کو نالے پاک مصطفیٰ پر اور نور کے راستوں کے پر لاؤ تو امت بنے گی۔ اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اصلاح کا دھوکہ، خود اپنی اولاد کی اصلاح تمہارے بس میں نہیں ہے، تمہاری بیوی کی اصلاح تمہارے بس میں نہیں ہے، بیوی کو پورا پردہ کرانا تمہارے بس میں نہیں ہے، اولاد کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کروانا تمہارے بس میں نہیں ہے، دعویٰ کرتے چلے اصلاح معاشرہ نہیں ہوگا۔ میرے آقا نے فرما دیا کہ تم تربیت کے نظاموں کے اندر میں، تبلیغ کے نظام کے اندر میں اگر تم امت کی اصلاح کے نظام کے لیے اگر چاہتے ہو تو پھر میرے آقا نے فرما دیا کہ تم اصلاح کے نظاموں میں اپنی اولاد کی تربیت پہلے عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ سے کرو، اور میری آل کی محبت سے، پرجدر پاک کی محبت سے کرو۔ اس کے بعد میں قرآن پاک ہے، اس کے بعد قرآن پاک ہے۔ اب 2 نسبتیں تو پہلے بیان فرمائی، جیسے قرآن مجید میں قد جاءکم من اللہ نور، پہلے تو نور آئے گا، بعد میں کتاب آئے گی۔ نور کو چھوڑ کر کتاب لوگے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تربیت کے نظام میں، تبلیغ کے نظام میں، مدارس دنیا کے نظام میں بہت قابل قدر ہے، لیکن سچی اگر تمہارے اندر میں امت کی دیانت داری ہے اور امت کا اگر خیر کا جذبہ ہے تو لاؤ عشق مصطفیٰ پر، اس لیے کہ میرے آقا نے فرما دیا کہ تم اپنی اولاد کی تربیت، ایک پیر کی اولاد اس کے مرید ہوتے ہیں، ایک استاد کی اولاد اس کے شاگرد ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اولاد ہے، یہ روحانی اولاد ہے۔ ایک گھر کے بڑے کی اولاد اس کا سارا خاندان و کنبہ ہوتا ہے، ایک شہر کا بڑا اس کی اولاد سارے شہر والے ہوتے ہیں۔ تو اپنی اولادوں کی تربیت کے لیے فرمایا میرے آقا نے کہ کیا فرمایا؟ میری محبت سے کرو، ان کو دو میری محبت۔ اصلاح کی لائن میں، تربیت کے نظاموں میں سب سے پہلا نمبر عشق رسول ہے، محبت رسول ہے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر پھر قرآن نہیں فرمایا میرے آقا نے، تربیت کے نظاموں کے اندر میں جو سلیبس متعین فرمایا میرے آقا نے رب العالمین نے کہ دوسرا اہل بیت کی محبت دو، میری محبت دو، اہل بیت کی محبت دو۔ اگر امت کی ہمدردی ہے، امت کی اصلاح معاشرہ کی اگر فکر ہے اور اصلاح کی اگر تمہیں دھن ہے اور امت کو جہنم سے تم اگر بچانا چاہتے ہو اور امت کو دنیا میں ذلت سے عزت پر پہنچانا چاہتے ہو تو آ جاؤ اس نظام کے اوپر کہ پہلے ان کو میرے آقا کی محبت دو۔ یہ میلاد مصطفیٰ کیا ہے، خانقاہی نظام کیا ہے، یہ محفلیں کیا ہیں، یہ میلاد کی مجلسیں کیا ہیں؟ محبت مصطفیٰ کے چشمے ہیں۔ اس کے بجائے کیا ہو؟ سیرت کے جلسوں سے نہیں ہوگا، اجتماع سے نہیں ہوگا، بیانوں سے نہیں ہوگا، تقریروں سے نہیں ہوگا، تفسیروں سے نہیں ہوگا۔ وہ کتاب کے نظام ہے، نور کے نظام نہیں ہے، وہ کتاب کے نظام ہے۔ پہلے تو نمبر نور کا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، پہلے نور بھیجا، پہلے نور حاصل کر، اس کے بعد میں کتاب تجھے ہدایت دے گی، فائدہ پہنچائے گی۔ اگر تم نے نور کو چھوڑ کر اس کو نظر انداز کر کے کتابوں کو ہاتھ میں لے لیا تو فتنے اور فرقے وجود میں آئیں گے، امت کٹے گی اور امت کو کاٹ لیا جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو میلاد مصطفیٰ یہ کوئی جذباتی عنوان نہیں ہے، کوئی ٹھیکیداری کا نظام نہیں ہے، بلکہ میلاد مصطفیٰ تو یہ رب کے بارگاہ کی قبولیت کی دلیل ہے۔ اس لیے تمام اولیاء نے میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا، اور اہتمام صرف خانقاہ مسجدوں میں نہیں بلکہ اولیاء اکرام بالاہتمام محفل میلادوں کو اپنے گھروں کے اندر میں، اپنے مریدین میں، اپنے طالبین میں، اپنے سالکین میں، اپنے شاگردوں میں باضابطہ اسی تز و اند کے ساتھ میں، اتنی شان و شوکت کے ساتھ میں دعوتیں کیا کرتے تھے، لنگر کے دستر بچھایا کرتے تھے، محفل میلاد کا انعقاد اپنے گھروں میں کیا کرتے تھے۔ یہ محدثین کی بھی سنت ہے، عارفین کی بھی سنت ہے، اولیاء کی بھی سنت ہے، کیونکہ نور والوں کی سنت ہے۔ اس کے بھی مقابلے میں بھائی لام تان مت کرو، میرے آقا کی امت ہے، میں نے پہلے ہی عرض کر دیا، لیکن ان کو وہ چیز کہ ایک دن کی محنت مزدوری میں 200 روپے کما رہے ہیں تو رحم کرو، ایسا کوئی آپشن ان کو دے دو کہ وہ بھی 50,000 کما لیں، ایسا کوئی آپشن ان کو دے دو۔ تقاضا تو یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے تو برائی سے پسند نہیں کرے گا،
محبت سے پسند کرے گا. اس لیے اگر یہ دولت قد جاءکم من اللہ نور کی اگر ملی ہوئی ہے تو اس کا بدل واضح و نصیحت، سیرت کے جلسے، اصلاح معاشرہ یہ نہیں ہو سکتا. وہ اپنی جگہ قابل قدر ہوں گے، لیکن میلاد مصطفیٰ، اس کی عظمت اور اس کا نظام، اور شروع سے لے کر اس کا نظام نورانی ہی نورانی ہے، نورانی ہی نورانی ہے. اور نور ہی کو اللہ نے قرآن مجید کے فرما دیا کہ پہلے ہم نے نور بھیجا ہے. 40 سال تک صرف نور رہا، اس کے بعد میں کتاب دی گئی. 40 سال بڑھ کر ظاہری طور پر یا 23 سال بڑھ کر 23 سال میں بھی جو قرآن اور جو کتاب دی گئی اس میں بھی تو اسی نور کی عظمت کو سمجھایا گیا ہے. خدائی گھوم کر کہاں جاتی ہے؟ میرے مصطفیٰ کی چوکٹی پر آتی ہے. سارا حق گھوم کر کہاں آتا ہے؟ نارے پاک مصطفیٰ ہی پر آتا ہے. کہاں پر آتا ہے؟ خدا کو اپنی خدائی سے کوئی مطلب نہیں، بلکہ صرف خدا کو مطلب ہے تو اپنے محبوب کی محبت سے مطلب ہے. اس لیے میرے بچوں یہ محفل میلاد ہے، جس اہتمام کے ساتھ میں تم لوگ آ رہے ہیں، یہ قابل قدر ہے. یہ اس کو فضیلت کی، جنت کی چیز مت سمجھو، بلکہ یہ تو خدا کے عرش کی قبولیت کی چیز ہے. اس لیے اپنے اپنے گھروں میں محفل میلاد کرو، محفل میلاد میں پہنچا کرو. محفل میلاد کیا ہے؟ یہ ایک نورانی نظام ہے، یہ ایک عرشی نظام ہے. ہر زمانے کے اندر میں اس کا خاصہ اور اس کی پہچان رہی ہے کہ جن کو نور سے نسبت ملی وہی اس کے قدردان ہوں گے. جو کتاب والے ہوں گے اس کے مقابلے پر آئیں گے اور اس کے نہ ہونے پر دلیل دیں گے کہ ولادت بھی اس دن ہے تو اسی دن وفات بھی ہے. وہ یہ منانا کیوں ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے؟ کتاب والے تو یہ الجھن پیدا کریں گے. اس لیے نور والی نسبت ملی ہے تو اپنے گھروں میں بھی اور جہاں بھی محفل میلاد ہو رہی ہے وہاں پر بھی نور کی نسبت کا ثبوت اور اپنے نورانی ہونے کی ٹھنڈی سانس لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نورانی نسبت عطا کی ہے. یہ کوئی مسلک و جماعت کا نظام نہیں ہے، کوئی ایک فرقے کا نظام نہیں ہے، بلکہ ایمان کی صداقت، رب کی بارگاہ کی نورانی نسبت کی قبولیت. جیسے اعلان نبوت سے پہلے حضرت ابو طالب، حضرت خواجہ ابو مطلب نے آپ کے ایمان کا ثبوت دیا اور کئی لوگوں نے ایمان کا ثبوت دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حواری نے جو غار ثور صاحب کی صورت میں آ کر رہا نہ پڑا رہا، جو ہزاروں برس زندگی گزارا، وہ بھی تو آپ کا امتی تھا جو میرے آقا کی ولادت اور میرے آقا کی عظمت میں حواری اپنے آپ کو سانپ کی صورت میں بنا کر انتظار کرتا رہا. قوم انتظار کر رہی تھی. پھر یہ ادراک کیسے ہوا تھا؟ وہ کیسے پہچان رہے تھے کہ جس دن میرے آقا جہاں کے مالک اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. یہ تو یہ بلکہ مکے میں رہنے والے چونکہ نور سے قریب تھے. آپ نے سنا ہوگا ان واقعات کو میلاد مصطفیٰ کے. ان واقعات کو بھی چھپا دیا جا رہا ہے، ان کو بیان نہیں کیا جا رہا ہے. امت کو نور کے نظام سے جوڑو. میرے آقا کے خدا کی قسم ان کے اندھے پن دور ہوں گے اور ان کو حق ملے گا، روشنی ملے گی، اجالا ملے گا. سوائے میرے آقا کے نور کے نظام کے اجالا دنیا میں نہیں ملے گا. قرآن ہاتھ میں ہوگی لیکن قدم قدم پر یہ ٹھوکر کھا رہا ہوگا. قرآن کو لے کر یہ دعوے کر رہا ہوگا لیکن قرآن اس کو نجات تک نہیں پہنچائے گا. فتنوں میں، طبقوں میں مبتلا کر دے گا. اس واقعے کو بھی سنا ہوگا نا تم لوگوں نے مجلسوں کے اندر میں آئے ربیع الاول کی کہ حضرت خواجہ عبداللہ مکے کی گلیوں سے گزر جاتے ہیں تو اس زمانے کے اندر میں نیک عورتیں جو تھی نیک عورتیں جن کے قلب میں نورانیت تھی، اللہ نے ان کو القاء فرما دیا تھا کہ خوبصورت اور حسین عورتیں حضرت عبداللہ کے سامنے پیشکش کرتی کہ ہم سے نکاح کریں. مکے کی گلی کے اندر میں بڑی حسین عورت، بڑی جمیل عورت کہ روسائے مکہ بھی اس کے ساتھ پیغام بھیجتے، انکار کرتی کہ ہم کو تمہارے حسن و ظاہری زینت سے، تمہاری سرداری سے ہمیں واسطہ نہیں ہے، بلکہ نورانی تھی وہ عورت. سرداران قریش چاہتے کہ اس سے نکاح نہیں کی، کوئی نکاح نہیں. کیوں؟ کہ قلب منور تھا، نورانی تھا. حضرت خواجہ عبداللہ کو جب دیکھا تو خود اپنی طرف سے پیشکش کی کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت خواجہ ابو مطلب کے پاس میں پہنچنے کے بعد میں حضرت خواجہ ابو مطلب نے کہا کہ ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، لیکن فیصلہ تو میرے مصطفیٰ کا آسمانوں پر ہوتا ہے. اسی اثنا کے اندر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آیا اور 2 دن کے اندر میں مسئلہ ہو گیا. میرے آقا نے احسان کیا ہے خدیجہ الکبریٰ پر. اب مجال ہے وہ یہ رخ نہیں دینا کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے خود پیشکش فرمائی. ایک اپنے پاس کے ایک آدمی کو بھیجا اور بھیج کر حضرت خواجہ مطلب کے پاس میں اپنے پیغام کی پیشکش کی. خواجہ مطلب نے پھر اس کو قبول کیا. نکاح جب ہو گیا تو وہی مکے کی گلی کے اندر میں جو عورت آ کر حضرت خواجہ عبداللہ کا انتظار کرتی رہی، نکاح ہونے کے بعد 2-3 دن کے بعد میں حضرت خواجہ عبداللہ پھر اس گلی سے گزر رہے ہیں. نکاح ہو چکا تھا، نور مصطفیٰ منتقل ہو چکا تھا. وہ عورت ہے دیکھ کر فوراً جھنجھلا کر کمرے میں چلے گی، اپنے گھر کے اندر چلے گی. حضرت خواجہ عبداللہ نے کہا کہ اتنی نفرت کیوں؟ آخر کیا بات ہے؟ وہی عبداللہ ہوں. کہا کہ نہیں، اب وہ مقصد نہیں ہے. جاؤ، تم سے ہم ایک نظر بھی دیکھنا نہیں چاہتے، تم غیر محرم ہو. نور والے نور کو پہچانتے ہیں. اعلان نبوت کے بعد کا واقعہ نہیں ہے یہ، بلکہ یہ تو میرے آقا کے منتقل ہونے کے زمانے کا واقعہ ہے. کہا کہ آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو کہا کہ کیوں نہیں؟ تو آپ کی پیشانی مبارک میں جو نور مصطفیٰ جلوہ گر تھا اس کو دیکھ کر میں خواہش کر رہی تھی. اب وہ نور تمہاری پیشانی میں نہیں ہے، منتقل ہو چکا. اب آپ کے ساتھ میں نکاح کرنے کو تیار نہیں ہوں. میرے آقا کا نظام نورانی نظام. امت میں طلب پیدا کرو کہ نورانی نظام میرے آقا کے نعرہ پاک کا امت کو مل جائے. یہ کوئی مسلک و جماعت میں اضافے کا نظام نہیں ہے. خانقاہ محمدی کا ایک ایک امتی کو اس کے حق دینے کا یہ نظام ہے. نفرت مت کرو کسی مسلمان سے. وہ بہرحال میرے آقا کا کلمہ پڑھ کر میرے آقا کے ساتھ اس کو نفرت ہے. ایک ماں اپنی اولاد کی برائی برداشت نہیں کرتی تو آقا پھر اس کی ان کے امت کو جو برا بولے گا، امت کو کاٹے گا، وہ آقا پھر اس کو اپنا محبوب کیسا بنائیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ میلاد مبارک کی محفل آپ حضرات کو مبارک ہو. اس لیے ابھی چند روز باقی ہے. یہ محفل انشاءاللہ پہلے جات کے اندر میں ہو رہی ہے. خوش نصیب ہے وہ جن کو ان محفلوں کے اندر میں آنے کی توفیق مل رہی ہے. صرف مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. اس لیے ہم نے کل یہ اعلان کیا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں محفلیں کر رہے ہیں، یہ تو طے ہو چکا ہے. لیکن جو حضرات انفرادی طور پر اپنے دوست احباب کے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں بھائی برادریوں کے پاس میں، اپنے سسرالوں میں، اپنے رشتہ داروں کے اندر میں کہ بھائی 1 گھنٹہ آپ کے گھر میں محفل میلاد ہم کریں گے، ہم کو موقع دیجیے. انڈیویجول اپنے انفرادی طور پر ایسے ایک ایک آدمی جہاں اپنا اثر و رسوخ ہے اختیار کر سکتے ہیں، وہاں پر محفل میلاد کو قائم کرو. اس لیے کہ تم اپنے گھر کے علاوہ ان کے گھروں میں جا کر محفل میلاد قائم کریں گے تو دو جہاں کے مالک دیکھیں گے کہ یہ میرا امتی میری محفل میلاد کو ان کے گھر میں یہ غلط کروا رہا ہے. اس کو نور عطا نہیں کریں گے، ان کو نور عطا نہیں کریں گے. ان کو نور ملے گا، دو جہاں کے مالک اس کو محروم نہیں کریں گے. جو نور کا تقسیم کرنے والا اس کو نور ملے گا. اب بجائے اس کے اپن کو جا رہے آ جا رہے بس سے نہ اس سے زیادہ اپنے کئی کو ٹینشن، تو پھر ہے سو نور کی نسبت اس سے ختم ہو جائے گی، وہیں کا بن کر رہ جائے گا خالی. اس سے آگے کی توفیق میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے اس کو نہیں ملے گی. اس لیے میرے بچوں، جن کو جتنا اختیار ہے اپنی ذات سے، اپنے چچیرے پھپھیرے بھائی، اپنے سسرالوں میں، اپنے ممیروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں، جہاں پر بھی ہو سکتے انڈیویجول انفرادی طور پر آپ لوگ ان محفل میلاد کو ان گھروں کے اندر بھی، کیوں کہ اس وقت میں پوری امت کو ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم 5-25 جمع ہو کر خالی محفل میلاد بنا لیں. اس وقت میں پوری امت کو، پوری انسانیت کو اس کی ضرورت ہے کہ نور والی نسبت امت کو ملے. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کی بھرپور توفیق عطا فرمائے.